أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، رمضان کی تراویح کے بعد 20 راتوں میں ہم لوگوں نے جو موضوعات، جو ٹاپکس کا انتخاب کیا تھا، ان 20 موضوعات میں آخری عشرے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، اس کے لیے الگ موضوعات ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے، آخری موضوع جو بہت ہی اہم ہے، وہ کہ ہم اس ملک میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے وجود کے لیے ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے سامنے کیا حل رہ گیا ہے. یہ موضوع اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اور جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلمانوں پر، اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ 2020 میں وہ اپنی 2/3 میجارٹی کے انتظار میں ہیں تاکہ وہ دستور میں اپنی مرضی سے تبدیلی لائیں. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ابھی تک اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیسے وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ جہاں جیتنا مشکل ہے وہاں جیت کر بتاتے ہیں، اور کس طریقے سے عوام میں، ہندوستان کے عوام میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پھیلانے میں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. جرنلسٹوں کو خریدا جا رہا ہے، نیوز پیپروں کو، میگزینوں کو، ٹی وی چینلوں کو خریدا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کی پرواہ نہ کرے، مسلمانوں کے ووٹ کی پرواہ نہ کرے، مسلمانوں کے وجود کا پرواہ نہ کرے، اور اگر کوئی نام لے گا تو وہ جو ہے سب سے پہلے ناکام ہوگا. گویا مسلمانوں کے وجود کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اور میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کیسے حالات، یعنی گزشتہ رمضان کے بعد ایک لڑکا، 15 سال کا لڑکا تراویح پڑھا کے اپنا گھر جا رہا ہے، اور لوگ اس کو ٹرین میں مار رہے ہیں، مار کر موت تک اس کا حادثہ ہوتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے خلاف مقدمہ کرنے والا نہیں، آواز اٹھانے والا نہیں. اگر ایک انصاف پسند غیر مسلم صحافی، جرنلسٹ ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے.
اور حکومت کے ذمہ داران قتل کے بعد بجائے اس کے کہ ناجائز قتل کرنے والوں کا محاسبہ کریں، الٹا مقتول کو جس نے انصاف کے لیے آواز اٹھایا تھا اس کے خلاف ہی نعرے کستے ہیں، اس کے خلاف گالی گلوچ کا کام کرتے ہیں. یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. بزرگوں، بھائیوں، اسلامی بہنوں، آنے والے دن اقلیتوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اچھے دن نہیں ہیں. اور اگر ہم ابھی بھی اپنی غفلت میں سو رہے ہیں تو یاد رکھیے، جس طریقے سے آج ہم اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، آوازیں اذان کی بلند ہو رہی ہیں، یہ سب ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور بہت بری سازش ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ دوسرے دشمن کریں گے اپنا کام کریں گے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی نہیں ہے. یہاں مسلمان آج سے نہیں ہیں، 100 سال سے نہیں ہیں. پہلی صدی ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے اس ملک میں. ادھر ساحلی علاقوں میں تاجروں کے ذریعے اور ادھر درہ خیبر سندھ کی طرف سے داخل ہوئے ہیں، اور یہاں مسلمانوں نے 800 سال سے زیادہ حکومت کی، اور کبھی انہوں نے اپنے طاقت کو، لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے میں طاقت استعمال نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہاں کی یہاں کی آبادی اکثریت مسلمان رہتی، اقلیت نہیں رہتی. مسلمان اقلیت میں نہیں رہتے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالی کی طرف پلٹنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو غلطیاں ہم نے کی، جو گناہیں ہم نے اور ہم سے پہلے نسلوں نے کی، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. ہم نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. قومیں جو جرم کا ارتکاب کرتی ہیں، اجتماعی جرم، اس کی سزا نسلوں در نسلوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. نسلوں در نسلوں کو. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیعینہ، ایک سودی کاروبار ہے، اگر اس کو تم کرنا شروع کرو اور گایوں کے دموں کو پکڑو، کھیتی باڑی سے تم راضی ہو جاؤ، جہاد کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کرے گا، پھر اس کے بعد اس ذلت کو تم سے نہیں اٹھائے گا حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ جاؤ. یہاں پر موجودہ ذلت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حل بتایا کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو. یہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ دین کی سربلندی ہو، گھر میں دین پر عمل ہو، سب کچھ. لیکن افسوس، ہم دین کے ساتھ شوق تو ہمارے دل میں ہے، جذبہ تو ہمارے دل میں ہے، پریکٹیکل طور پر ہم دین کے لیے نہ ہم اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا
جب تک ہم دین کی طرف نہیں پلٹیں گے اس وقت تک مسلمانوں کو کامیابی ہرگز نہیں ملے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے سربلندی، عزت عطا فرمائی. فَإِن طَلَبْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے سربلندی اور عزت طلب کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. ہم مسلمانوں کے لیے سربلندی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں. اپنی جو پستیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان پستیوں سے نکلیں. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ہم دین کو سیکھیں، علماء ہمارے درمیان پیدا کریں، گھر گھر میں دین کا نام ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، توحید اور سنت کا بلند بالا ہو. کتنے مسلمان ہیں نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو توحید کیا ہے نہیں پتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے. دین کی طرف پلٹنا چاہیے، علماء کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہم ہمارے بچیوں کو ارے لڑکیوں کو انجینئر بناتے ہیں، کیا کریں گے لے جا کر؟ ارے کم از کم ان کو دین کا علم تو سکھاؤ، کم از کم اپنے بچوں کو تو اچھی تربیت دے پائیں گے. قرآن کریم کو تو کم از کم اس کو تو سمجھیں گے، عمل کریں گے، اپنے گھر کو سنبھال پائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کو جس فیلڈ میں ہم ڈالتے ہیں کیا یہ فیلڈ اس کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ پرسوں جدے سے ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ کیا ہمارے بچوں کو ہم فلاں لائن میں ڈال سکتے ہیں؟ اور اس لائن میں کیا ہے کہ اگر جائیں گے تو دھوکہ، حکومت کو دھوکہ، حساب و کتاب کا دھوکہ، چیٹنگ ہی چیٹنگ، امانت نہیں ہے. میں نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک میں اگر کریں گے تو اس میں سوائے دھوکہ کے، خیانت کے اور الٹے سیدھا حساب بتانے کے اور کچھ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس لائن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا لائن لیں. تو میرے بزرگوں، آج اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں. کیسے تعلیم؟ ہمیں اچھی انگلش اسکول والی چاہیے، ٹھیک ہے الحمدللہ ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ذرا دیکھیے کہ آپ کے بچے پر نماز فرض ہے. جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر نماز فرض ہے کیا نہیں؟ آپ کی بچی پر نماز فرض ہے اور وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس اسکول میں جا کر. بھئی دین کا جذبہ کیسے ہوگا جب وہ دین کا پابند نہیں ہے؟ دین کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کیسے ہوگی؟ ایک نماز چھوڑے گا تو علماء نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایک نماز. اور نعوذ باللہ یہاں ہم اس دنیا کی پونجی کے لیے، اس دنیا کی ترقی کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے بچوں کی نمازیں قربان کرنے تیار ہیں. ہمارے ذاکر بھائی 2004 جو فرسٹ ایگزیبیشن کیے تھے چنئی میں، پیس ایگزیبیشن، اس سے پہلے اسپیکروں کو بلانے کے لیے گئے. عبد الرحیم گرین صاحب سے یو کے میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا تمہارے بچے کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کہا کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ منافق ہو. صاف کہا، یہی کہا تم لوگ منافق ہو. یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالے جہاں پر شرک کی تبلیغ کی جاتی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز چھوڑ رہا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے تمہارا؟ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟
میرے بزرگوں میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ کل سے دوسرے موضوعات شروع ہو رہے ہیں. دوسری بات بتا رہا ہوں میں، تعلیم میں جہاں علم دین کی ضرورت ہے وہاں کچھ ایسے میدان ہیں جہاں مسلمان کی نمائندگی ہرگز نہیں ہے. اس ملک میں میڈیا میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، زیرو کے برابر. ہمارے بچوں کو میڈیا میں جانے کی ضرورت ہے. لہذا جن کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی پوسٹ ہے، اسکول کے کالج کے ذمہ دار ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں. جرنلزم، صحافت، میڈیا. اور دوسرا بڑا میدان جس میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے وہ ہے وکالت، ایڈوکیٹ، قانون. ہم لوگ قانون نہیں جانتے ہیں، اور مسلمان یہاں کے دستور سے، ہندوستان کے کیا کیا رائٹس ہیں دستور میں، اس سے بالکل ناواقف ہے. دنیاوی لائن میں ان دونوں میدانوں کی طرف توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. ابھی کل میسج آیا کہ کیرلا میں ایک ادارے نے عالم کا کورس کرانے کے بعد تقریباً 11 نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کی تعلیم دی، اور کیرلا کے ہائی کورٹ میں ان کا نام رجسٹرڈ بھی ایڈوکیٹ کے طور پر ہو گیا. یہ کام کرنے کا ہے، یہ آج کا کام. یہ میدان میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں. اور تعلیم کو اس طریقے سے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسلمان ان پڑھ نہ رہے، ہرگز نہیں، ان پڑھ نہ رہے کسی بھی طریقے سے. اس طریقے سے تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہر مسلمان کے لیے ضروری تعلیم. دین کی ضروری تعلیم کا مطلب یعنی نماز کے فرائض، جو اسلام کے ارکان ہیں وہ کیسے ادا ہونے چاہیے، شادی کرتا ہے تو کیا کیا اس پر واجبات ہیں، حلال اور حرام خرید و فروخت کے مسائل، کیونکہ ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے. کبائر گناہیں کیا ہیں، بڑی بڑی گناہیں کیا ہیں، جس کو اسلام کی نظر میں جو کبائر گناہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کے معانی، یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم لوگ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں کم از کم ویکینڈ کلاس، اتوار کے دن 2-3 گھنٹہ ہی صحیح، ایسے کلاسوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. 2-3 گھنٹہ وہ نوجوان آئے، پڑھ کر جائے، دین کے بارے میں معمولی باتیں ہی صحیح، بنیادی باتیں. دوسری بات جو کرنے کی ہے میرے بھائیوں وہ ہے خیراتی کام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ویلفیئر کام، دعوت اور ویلفیئر دونوں ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جس کی وجہ سے دعوت کا کام بڑی آسانی سے پھیل سکتا ہے، خاص طور پر اپنوں میں اور غیروں میں، سب کے ساتھ. اسلام نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بے شمار مثالیں دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور خیر کا کام کرو. خیر یہ اتنا عام لفظ ہے میرے بھائیوں کہ سارے اچھی چیزیں بالکل اس میں شامل ہیں. ساری چیزیں. راستہ بتانا، کوئی پوچھا راستہ بتا دیا، کوئی جا رہا ہے بھائی یہ راستہ یہ ادھر اس طریقے سے جاؤ، کانٹے ہٹا دیے، کوئی اچھی بات بول دیے. یہاں عملی طور پر مسلمانوں کو چاہیے غیر مسلم کے سامنے نمونہ بنے. خیراتی کام کرنا میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم یہاں پر لوگوں کا دل جیت نہیں سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی کے تحت دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں.
مسلمان بڑھ جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ، حالانکہ تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، مائنارٹی نہیں، 1000 سال سے مائنارٹی ہیں ابھی. لیکن کس طریقے سے لوگوں میں آپ دیکھیں گے، کس طریقے سے نعوذ باللہ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ جو ہے آپ کی لڑکیوں کو لے جا کر زبردستی مسلمان بناتے ہیں، نعوذ باللہ. اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا قائل ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایسی تہمتیں، بیکار قسم کے الزامات مسلمانوں کے خلاف. ڈاکٹر جواہر اللہ صاحب بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ وہ غیر مسلموں کے لیے جو ہے ایک مرتبہ وہ بلڈ ڈونیشن کر رہے تھے، تو ایک ہندو عورت کہتی ہے، یہ بھائی نینگ اللہ ادلہ نلہ ویلے سیرنگ بم یہ وکیرنگ بھائی، یہ سب اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن لے جا کر بم کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تاثر کہ مسلمان کا مطلب دہشت گرد، ٹیررسٹ. یہ لوگوں میں جو ہے زہر پھیلایا جا رہا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم عملی طور پر بتائیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر یوسف اسٹس اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں سے ملیں، تعلقات ان کے رہیں، تاکہ غیر مسلموں کو معلوم ہو کہ مسلمان اچھا آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میرے ذہن میں یہی تھا کہ مسلمان کا مطلب وہ موقع پا کر مجھے قتل کر دے گا. نعوذ باللہ. تو میرے بھائیوں، یہ خیراتی کام، مسکینوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا، قیدیوں کو کھلانا، قیدیوں کو آزاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار مثال عطا فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، زیادہ فائدہ مند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی قسمیں بتاتے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. کہا اگر صحابی نے پوچھا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں؟ کہا کم از کم لوگوں کو تمہاری شر سے بچا لو، بس تم اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو، لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ خود تمہارے پر صدقہ ہے. اسلام کی تعریف کیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہاں ایک مسلمان کو میرے بھائیوں سب سے زیادہ ملک کے لیے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. آپ سے کوئی کام ہو سکتا ہے، آپ سے کسی کی سفارش ہو سکتی ہے، آپ کے ذریعے کسی بچے کا داخلہ کالج میں ہو سکتا ہے، اسکول میں ہو سکتا ہے. آپ اپنے منصب کو، اپنے پوسٹ کو، اپنے نام کو استعمال کریں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے خیر ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے سفارش کی. اتنے لیٹر، کوئی بھی آتا ان کے لیے لیٹر دیتے، سفارش. جو سفارشی خطوط جو لکھے، وہ خطوط، زبان کی بات تو الگ ہے، زبانی طور پر، تحریری طور پر جو انہوں نے لکھے 1,00,000 سے زیادہ خطوط. کیا ہے؟ کہ لوگوں کے لیے خیر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وعود المریض، مریض پیشنٹ کی، بیمار کی عیادت کرو. وفک العانی، اور جو قیدی ہے اس قیدی کو قید سے چھڑاؤ. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، اور اس اسلام کو عملی طور پر ہمیں یہاں کے لوگوں میں بتانے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھے کام کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی، انبیاء کو اچھے کام. تو ضرورت ہے کہ یہ کام کریں. علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا.
اس کی تفسیر میں کہتے ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ، نفعا للناس، مبارک سے مطلب یعنی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا۔ مسلمان کو آج اس کی ایک زندہ مثال بننے کی ضرورت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا کیا مقام، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اپنے قبیلے والوں کے لیے ان کی بکریوں سے دودھ دھو کر دودھ نکال کر دیتے تھے، اور جب خلیفہ بن گئے لوگوں نے کہا کہ نہیں اب تو خلیفہ بن گئے، اب یہ نہیں کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں خلیفہ رہا تو کیا ہوا، جو کام کرتا تھا میں ابھی بھی کروں گا۔ جانوروں سے دودھ نکال کر دینا، سبحان اللہ۔ تیسری بات میرے بھائیوں جو ہمیں کرنے کی سخت ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور عالم بن جائیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا بتائیے۔ آپ جس پیشے میں ہیں، آپ تاجر ہیں، اور الحمدللہ میں بتاؤں انڈونیشیا، پورے کا پورا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہوا ہے، وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا۔ انڈونیشیا جہاں پر آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، کوئی جہاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ تاجروں کے ذریعے جو لوگ تجارت کرتے تھے الحمدللہ ان کے ذریعے جو ہے ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو پیشہ آپ کر رہے ہیں، پروفیشن جو بھی ہے، جو کام، اس میں آپ امانت داری کے ساتھ اپنے اخلاق کے ذریعے آپ ثابت کیجئے اور لوگوں کی اسلام کی طرف دعوت دیجئے۔ عورتوں کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہماری عورتیں نشانے پر ہیں۔ جتنے ٹاپکس اٹھائے گئے، طلاق کے مسائل، حجاب کا مسئلہ فلاں، یہ کیوں؟ تاکہ عورتوں کو برباد کیا جائے، عورتوں کو برباد کیا جائے۔ لہذا عورتوں کی حفاظت، اور خاص طور پر جو ہمارے کالجز ہیں میرے بھائیوں، یہ نشانے پر ہیں۔ کچھ مسلمان کالجوں میں نعوذ باللہ ہمارے شہر میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے مینجمنٹ میں ہیں، وہاں ڈرگس عام ہے، ڈرگس عام ہے، اور ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ ڈرگس کا مطلب برباد، اس کی دنیا اور آخرت برباد، صرف وہی نہیں، گھر والے برباد۔ ہمارے مسلمان مینجمنٹ میں جو کالجز چل رہے ہیں، بعض ایسے کالجز ہیں جہاں پر نعوذ باللہ یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیلاب جب آیا تھا تو اس وقت فنڈ جمع کرنے کے لیے 2 فلمیں بتائی گئی۔ میں نے ان کے ذمہ دار سے پوچھا، کہا کہ جو ہے یہ خیرات کے لوگوں کو فنڈ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان میں فنڈ تقسیم کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ حرام کام کر کے خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کام کر کے خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں اسے خیرات کی۔ تو میرے بزرگوں، یہ سب مسائل معمولی مسائل نہیں ہیں۔ آپ اپنے طور پر جتنا ممکن ہے آپ کسی ادارے کو بچا کر، وہاں مسلمانوں کی تعلیم دے کر، وہاں کے مسلمانوں کو بچا کر اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوانوں کو سول سروس میں داخل کرائیں۔ ہمارے نوجوان وہ بالکل ہی الگ، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کو جو ہے کہاں ملے گا، کہاں جاب ملے گا۔ شکایت یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کی سیٹیں خالی رہتی ہیں اور مجبور اٹھا کر دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ ایسے کاموں کو ہمارے نوجوانوں کی طرف ہمیں نشاندہی کریں، اور خاص طور پر میں نے دیکھا کرناٹکا میں، بنگلور میں خاص طور پر کچھ شعور ہے، سیاسی شعور، اور کیسے کیسے پوسٹ پر مسلمان ہیں، لیکن تمل ناڈو میں بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں، عید کی نماز کا ٹائم آنے والا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کتنے کارپوریشن گارڈنوں میں
کارپوریشن گراؤنڈوں میں عید کی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اپنے لوگ نہیں ہیں، ان پوسٹوں میں اپنے لوگ نہیں ہیں. ضرورت ہے کہ سول سروس میں، گورنمنٹ کی سروس میں اپنے لوگوں کو ہم داخل کریں. اس کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، بھائی دیکھو اتنی سیٹیں خالی ہیں، اپلائی کرو، جاؤ. یہ قوم کی خدمت، اچھے لوگوں کو اس میں داخل کرنا. سیاسی شعور. سیاسی شعور کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں سے کوئی ہمارا کوئی یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا پرابلم ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہم لوگوں کو. ایک لڑکے سے سوال ہوا کہ اسکول میں پوچھا گیا کہ جو ہے اکبر کی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی؟ اکبر کی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی؟ اس نے کہا پیج نمبر فلاں سے پیج نمبر فلاں تک. یہ ہماری تاریخ ہم بھول گئے میرے بھائیو، حقیقت بتا رہا ہوں میں. ہماری تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے. ہم لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہماری اس ملک کی آزادی کے لیے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور ہم لوگ لاپرواہ ہیں. ان لوگوں نے سبحان اللہ، یعنی انگریزوں نے توپوں میں علماء کو رکھ کر توپوں کو اڑایا ہے، علماء کو باندھ کر، توپوں کے منہ میں علماء کو باندھ کر علماء کو قتل کیا ہے. مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں دی اس ملک کو بچانے کے لیے. جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ صرف علماء صادق پور کے جو علماء ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی، کیونکہ انگریزوں نے پوری بستی کو، پورے وہاں کے علماء کو ختم کر دیا. کہا اگر ایک ترازو میں رکھا جائے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی علماء صادق پور پٹنہ کے، بہار کے، وہ ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے ترازو میں پورے ملک کی قربانی اگر رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانی بھاری ہو جائے گی. لیکن ہم میرے بھائیوں، یہ کوئی بات ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سن کر ہم یہاں سے ختم ہو کر جی چلے جائیں. نہیں، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل طور پر کیا کر سکتے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے. اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہاں پر، مسلمانوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اکثریت کی بات ہے، اکثریت اس ملک کی معصوم ہے، بے گناہ ہے. کچھ ہیں شرپسند جو اس معصومیت سے غلط فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. اور آخر میں میرے بھائیوں دعا کریں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، معصوم لوگوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. دعا کرنے کی ضرورت ہے، بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے گا، اللہ اسباب پیدا کرے گا، اللہ ان شر پسندوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ ہی میں ان کو برباد کر دے گا. دعا کیجیے، دعا، بہت دعا کیجیے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، معصوموں کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو شرپسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، اس ملک کے باشندوں کو، معصوموں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو شب قدر پانے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.